کبھی کبھی تاریخ ایسی موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ایک فرد کی قربانی نسل کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ کربلا صرف ایک مقام نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، ایک صبر کی انتہا، ایک عظیم جدوجہد کی علامت، اور اس جدوجہد کی علمبردار تھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگری گوشہ فاطمہ الزہرا شیر خدا علی مرتضیٰ کی فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آج ہم ان کی زندگی کی سفر پر نظر ڈالیں گے، ان کی بچپن کی معصومیت، جوانی کی دانائی، باطل کے خلاف اور ان کی بے مثال قربانی، اور آخر میں وہ دردناک لمحات جسے ہم کربلا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں فیرسا چینل N25۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 3 شعبان یعنی 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ عنہ کی بردباری، شجاعت اور علم کی روشنی نمایاں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا۔ آپ کی تربیت براہ راست وحی کی سائے میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی بعد آپ رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا۔ حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت امام حسین نے کئی اہم مشورے دی اور اسلامی ریاست کے انتظام میں حصہ لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علم و حلم کا نمونہ تھی۔ جہاں حکمت کی بات ہوتی وہاں آپ رضی اللہ عنہ کی رائے مقدم سمجھی جاتی۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں جلال علی، جلال فاطمہ اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ جھلکتا تھا۔ سنہ 660 میں حضرت معاویہ نے خلافت سنبھالی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ولیعہد مقرر کیا گیا، جو ایک غیر صالح، فسادی اور جابر حکمران تھا۔ یزید نے جب خلافت سنبھالی تو اہل مدینہ اور مکہ کے اکثر لوگوں نے اس کے خلاف ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کا حکم دیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ باطل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ظلم کو تقویت دینا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے موت منظور ہے لیکن ظلم کے آگے جھکنا بالکل نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حق و باطل کی لکیر کھینچ گئی۔ اہل کوفہ والے نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر دعوت دی کہ وہ آئے اور خلافت سنبھالے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کو جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، لیکن جب یزید کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا اور کوفہ والوں نے اس کو ڈر کے مارے امام کی سفیر کو شہید کر دیا۔ پھر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ اور 72 جانثاروں کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر کیا۔ راستے میں دشمن نے آپ رضی اللہ عنہ کو فانی بند کر دیا اور 2 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں خیمہزن ہوئے۔ 10 محرم الحرام یعنی 61 ہجری اسلامی تاریخ کا سب سے المناک دن۔ یزیدی لشکر کی تعداد ہزاروں میں اور حسینی قافلہ صرف 72 افراد پر مشتمل۔ پانی بند، بھوک پیاس سے نڈال بچے، عورتی جوان، مگر سب کی صبر چٹان بنے کھڑے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم اور امام کی دیگر ساتھی باری باری شہید ہو گئی۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی میدان میں قدم رکھا، تنہا، زخمی، پیاسی مگر عازمی حسینی فولاد۔ یزیدی لشکر نے وہ ظلم کیا جو رہتے ہی دنیا تک رسوا رہ گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر نیزے پر بلند کر کے دربار یزید بھیجا گیا، لیکن جسم مٹا کر وہ روح نہ مٹا سکے جو آج بھی ہر ظلم کے دل میں زندہ۔ کربلا ہمیں صرف شہادت کی کہانی نہیں سناتا بلکہ یہ سبق دیتا ہے کہ حق کی راہ میں کڑے رہنا، چاہے سر کٹ جائے مگر نظر نہ جھکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ باطل کے ساتھ خاموش بھی گناہ ہے۔ آج ہر زبان پر یہی صدا ہے، کربلا والوں نے سر دے دیا مگر ظلم کو سر نہ اٹھانے دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے مشعل راہ رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہر محب اہل بیت کی زبان پر یہی جملہ ہے، یا حسین۔ تو یہ تھی مختصر سی معلومات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔